السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین، یہ قسط نمبر 3 ہے جس کا عنوان ہے مسلمان مشکلات اور حل۔ تو ہم نے دوسری پچھلی دو قسطوں میں بیان کیا تھا، اور یہ تیسری قسط ہے، اس میں ہم مزید معلومات دیں گے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہے عرب سے، اور عرب کی یہ 23 ملک ہے۔ ان ملکوں میں پوری مسلمانوں کی تعداد کا 20% رہتا ہے، اور 80% جو ہے وہ غیر عرب ہے۔ 80% لوگ غیر عرب ہیں، لیکن ان عربیوں نے 80% غیر عربوں کے اندر کوئی آ کر تبلیغ نہیں کی۔ ٹھیک ہے؟ آج کوئی عربین آپ کو نظر آتا ہے انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، یہ کوئی نظر نہیں آتا ان کو، حق بات ان کو بتائی نہیں جاتی۔ اور انڈیا کے اہل حدیث اتنے کمزور ہے کہ وہ حق بات کرتے ہی نہیں ادھر، کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں وہاں کی گورنمنٹ سے، پولیس سے، آرمی سے اور ان کے ایجنسیوں سے، کہ وہ حق بات کرنے کے لیے، وہ تبلیغ کرنے کے لیے جا ہی نہیں سکتے۔ وہ تبلیغ کرنے کے لیے صرف تبلیغی جماعت جاتی ہے، اور وہ تبلیغی جماعت اور صوفی لوگ جو ہے، وہ درگاہ کے لوگ، وہ ان کو معلوم ہے کافروں کو کہ ان کی اسلام سے، ان کی تبلیغ سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ وہ خالی بولے نماز پڑھو، نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا روزہ رکھو یا حج کرو، اس سے کافروں کو کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ اصل بات ہے مسلمان کا اسلام سے واسطہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان پہ لازم کیا ہوا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اسلام لانے کی کوشش کی جائے، اسلام کے قوانین نافذ کرنے کی، امپوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس ایک جملے کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کی حکومت ہونی چاہیے، آپ کی آرمی ہونی چاہیے، آپ کی پولیس ہونی چاہیے، آپ کی عدالتیں ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اسلام لا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسے اسلام کتنی بھی ٹوٹل ہو جائے گی، کچھ فائدے کی نہیں ہے، کیونکہ آپ اسلامی طریقے پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج دیکھو 80% لوگ باہر غیر عرب ہے، لیکن وہ اور عرب کے لوگ بھی سب پریشان ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے صحیح تبلیغ نہیں کی۔ سعودیہ نے حنبل مسلک کی تبلیغ کی، اور دوسرے غیر عرب کے لوگ ہیں، کوئی حنفی کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی شافعی کی تبلیغ کرتا ہے۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ شافعی، حنفی، مالکی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں؟ یہ تفرقے کا تم نے جو ڈالا ہوا ہے، یہ جو بیج بویا ہوا ہے، اس کا پورا وبال ہے جان۔ جب قیامت میں جہنم میں تم جلو گے تو تم کیا جواب دو گے؟ پہلے یہ بتاؤ، یہ سوچو پہلے۔ سیدھی سادہ اسلام ہے، قرآن اور صحیح حدیث، صرف اس کو بیان کرنا ہے۔ اپنا نام مت لو کہ ہم شافعی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہے۔ یہ سب پاگل پن اور بیوقوفانہ بات ہے، اینٹی اسلامک، غیر اسلامی باتیں سب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، آپ سے مسلمان کہے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو بھی سے مسلمان کہے۔ اور مسلمان کا ایک ہی قاعدہ ہے، قرآن اور صحیح حدیث، اس کے اوپر چلو۔ نہیں، ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تمہارے کہاں سے کتاب آ گئی؟ تمہارے گھر کی کھیتی ہے یہ اسلام تو اللہ کے رسول کا ہے، تو تم نے کہاں سے کتاب بنائی ہے؟ بیوقوف کی طرح بات کرتے ہو۔ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، ہمارے فضائل اعمال میں یہ کہا ہے۔ تو کائے کی فضائل اعمال؟ 99% فضائل اعمال غلط ہے، جو قرآن حدیث کو ٹکراتی ہے۔ جھوٹ بولتے تم لوگ فضائل اعمال میں، اور تمہاری جتنی کتابیں علماء کی ہے جو اپنی طرف سے چھاپی ہوئی ہے، اس میں 50 غلطیاں ہیں۔ جب ایک کتاب قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے تو تم کو کیا رائٹ ہوتا ہے، تمہارا کیا حق ہے کہ تم جو اپنی طرف سے کتاب نکالے؟ تو سیدھی سادھی مسلمانوں کو بولے یہ قرآن اور یہ حدیث ہے، اور اس کو پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ بات تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے جو تم نے اپنے اپنے کمروں کے اندر اپنے اپنے خفیہ جو ہے وہ کتابیں بنا کر لوگوں پر امپوز کیے ہوئے، اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ عرب میں بھی پڑھاتے ہیں مسلک کی کتاب۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ کچھ بے مطلب کے دھندے شروع کیے تم نے۔ یہ جو دھندے ہیں، اس میں تم کو اتنا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، پیسے جا رہے تم لوگ، کوئی ویلیو نہیں ہے نا، پیسے جا رہے ہو۔
مسجدوں میں اپنے گھروں میں کتنی بھی ڈنگے ماریں گے مسلمانوں کے سامنے، کیا ہے کافر کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی تمہاری ردی کے کوڑے میں ڈالا ہوا ہے تم کو، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، ایک عالم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آج کے دور میں، ایک عالم کی بھی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو شرم نہیں آتی کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں کافر کے سامنے، ٹھیک ہے نا، کوئی کافر تم سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ تو ہے ہی نہیں کچھ، نہ تمہارا ٹریننگ ہے، نہ تم نے کبھی جنگ لڑی، نہ کبھی تم ٹریننگ لیتے ہیں، نہ تم کو بھی بات کرتے ہیں، نہ جہاد کی، نہ کچھ کرتے ہیں، تو تم سے کیا ڈریں گے کافر؟ اور نماز پڑھتے تو نماز، ٹھیک ہے نا، اور نماز پڑھنے سے تم کو نہ تمہاری حکومت آنے والی ہے، نہ وہ کافروں کی حکومت کو کوئی ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جہاد کیا، تلواریں نکالی اور دندانے شہید کیے اور اپنے خون بہائے، وہ اس لیے نہیں بہائے، ٹھیک ہے نا، تو تم کیا ان سے بہت شانے ہو گئے، بہت چالاک ہو گئے، بہت بڑی پالیٹکس تم کو آ گئی کہ تم نے تلوار ویوار سب لڑائی سب چھوڑ دی، بس ٹھیک ہے، بس امن سے رہو، امن کیا ہے تمہارا، کیا کا امن ہے، مسجدیں تمہاری توڑی جا رہی ہے، تم خاموش ہے، ٹھیک ہے نا، 200 کروڑ جو ہے 2 ارب لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، ہے نا، اور وہ جو ایک مسجد جو ہے اس کو نہیں بچا سکتے، ہے نا، تو کیا کرنا ہوا ایسے علماء کا، ایسے مسلمانوں کا، ایسی حکومتوں کا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گریبان میں سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی سدھرو، یہ موت سے پہلے سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اسی ڈگر پہ رہیں گے نا، وہ اہل حدیث بھی علماء جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے ٹریننگ لی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھو حافظ سعید کا کیا ہے، وہ جتنا استعمال کرنا تھا استعمال کیا، یوز اینڈ تھرو کر لیا انہوں نے، جتنا استعمال کیا اہل حدیثوں کو، وہ لشکر طیبہ کو بھی اور حافظ سعید کو بھی، بعد میں جب پریشر آیا کافروں کا تو جیل میں بھی ڈال دیا، کیس بھی کر دیا، شرم نہیں آتی تم کو بیوقوف، ہے نا، حرامی پن کرتے ہو تم لوگ، ہے نا، پہلے ایک آدمی کو جو ہے ٹریننگ دیتے ہو، سپورٹ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ہے نا، وہ اہل حدیثوں کو تم نے استعمال کیا، کئی جانے گئی اہل حدیثوں کی، ہے نا، کافر ملکوں میں، اور پھر بعد میں اس کو جیل میں ڈالتے ہو، کس کو تم سکھاتے ہو سب؟ اپنے قول اور فعل میں فرق رکھتے ہو، اپنے ملک کے اندر تم جو اپنی حکومت نہیں چلا سکتے، تم کو ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے، پیچھے سے حکم لینا پڑتا ہے امریکہ کا، ہاں، اور تم باتیں کرتے ہیں ہم بڑی ایجنسی ہے، ایسا ہے، ہم بڑی ہے، ہم لشکر طیبہ ہے، ہم وہ ہے نا، تو پھر تم اپنے ملک میں پہلے لاؤ نا، سب اہل حدیثوں کی غلطیاں اور لشکر طیبہ کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ملک میں حکومت نہیں لائی اسلامک، اور دوسرے ملک پہ انٹرفیئر کرنے لگے، ہے نا، تو یہ غیر اسلامک کام تھا، یہ ہے غلطیاں، اپنے ملک میں اکھاڑ کے پھینکو نا ان کو، تو تم الیکشن میں کھڑے رہے، الیکشن کیا ہے؟ غیر اسلامک، غیر اسلامک کام سے تم جو حکومت حاصل کرتے ہو، اور تم بولیں گے ہم اسلام لائیں گے، تم بولیں گے نہیں شراب حرام ہے، یا شراب میں نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا، میں شراب پی کے دیکھوں گا، تو بیوقوفی کا پاگل پن ہے یہ نا، یہ آگ جو ہے وہ جلا سکتی ہے کہ نہیں جلا سکتی، ہم ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے، تو یہ بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو چیزیں ایک ہوتا ہے ریویل نالج، ایک ہے نا، یہ ریویل نالج یعنی اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج، ایکوائرڈ نالج تجربے سے سائنس کے ذریعے، ہے نا، کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں گے یہ ایسڈ میں ہاتھ ڈالو، ٹھیک ہے نا، لیکن ایکوائرڈ نالج جو ہے تجربے کا جو قانون ہے، جو سائنس کا قانون ہے، وہ ہے کہ کیمیکل میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ مت ڈالو، تو یہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہے نا کہ کیمیکل میں ہاتھ مت ڈالو، تو یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ تجربے سے حاصل کیا گیا ہے، تو تجربہ اور اسلام دونوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، جب جا کے پوری ماحول بنتا ہے، تو آپ نے تجربہ حاصل کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ خالی قرآن حدیث پڑھے، مدرسے میں رہے، ہے نا، ایک مدرسہ کھول لیے، آپ سمجھے میں نے بہت بڑی تیر مار لی، بس اب مجھے جنت ملے گی، اور یہ جو چھوٹی موٹی حدیث پہ آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے، اصل حدیث ہے حکومت قائم کرنا، اللہ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، کس عالم نے کیا بتاؤ؟ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی مسجد میں ٹریننگ دیتا ہے؟ مسلمان ملکوں میں کوئی مسجد میں ٹریننگ دیتا ہے؟ جو نمازی آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، صحابی دیتے تھے، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ اینٹی اسلامک کام کرتے ہیں نا، نماز تک نہیں ہے، نماز کے بعد ٹریننگ، تیراکی، گھوڑ سواری، تیر اندازی، آج بندوق، بم،
ہے نا، گاڑیاں چلانے کا ٹریننگ، ہوائی چلانے کی ٹریننگ، سب ٹریننگ دینی چاہیے ان مسلمانوں کو جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تم نے نہیں دی ٹریننگ، اور جنہوں نے دی ٹریننگ وہ استعمال انہوں نے کی جلد بازی میں باہر کے ملکوں میں۔ اپنے ملکوں میں پہلے کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر پہلے اسلام لانا چاہیے، انہوں نے نہیں کرایا، غیر اسلامی کام کیے، اس لیے فائدہ نہیں ہوا اور نقصان میں رہے ہو۔ تو غلطیاں محمد ٹی وی این پی ان کو دکھا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو طاقت دی، تم کو تمہارے فالوور تھے، تم کو تمہارے ماننے والے تھے، تمہارے بڑے سبسکرائبر تھے، لیکن تم نے صحیح گائیڈ لائنس مسلمانوں کو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اور اپنے علماء کو اور اپنے حکمرانوں کو چلانے کے لیے عام پبلک میں بھی وہ قرآن اور صحیح حدیث کا فہم اور جانکاری ہونی چاہیے، اور یہ معلومات جبھی مل سکتی ہے جب ہر مسلمان اپنے طور پر ایک صفحہ قرآن کا اور ایک حدیث کا روز پڑھے، اور اپنی فیملی کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں اور سکھائیں اور آگے بڑھیں۔ محمد ٹی وی این پی کی جتنے ویڈیوز ہیں جو پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ لیجئے، ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، بہت اہم خبریں، موسٹ امپورٹنٹ نیوز، وہ پلے لسٹ کو کھول کے دیکھو اور آپ سنتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے آپ کسی بھی مسلک کے جو ہے وہ عالم فاضل ہو، آپ بہت بڑے پنڈت ہو، بہت بڑے پڑھے لکھے ہو، علامہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے وہ سنو، ٹھیک ہے نا، اور اپنے گریبان میں جھانکو، جب آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم رہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھی وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے، بات کڑک ہے نا، سخت ہے، لیکن بات صحیح ہے۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں جا کر موسٹ امپورٹنٹ نیوز، بہت اہم خبریں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو سنیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں سنیں، جس کو اردو بھی آتی ہے اردو میں سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے آپ کمنٹس میں لکھیں، ہم قرآن حدیث کے مطابق صحیح جواب دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک نے سوال کیا کہ آپ کا یہ جبہ کیسے بنا، آپ کا اس میں کپڑا کہاں سے آیا، ٹھیک ہے۔ آج ایک مسلمان مسجد میں بول سکتا ہے اپنے عالم کو، خطیب کو؟ کیا آپ کے پاس جو یہ جتنا آپ کے سے موبائل جو ہے، ایک 1.5 لاکھ کا موبائل جو ہے پاکستان کے عالموں کے پاس ہے، آئی فون استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، 1 1 کروڑ کی بلیٹ پروف، اور اتنے بڑے ان کے بنگلے، اہل حدیث کے علماء کے بھی بڑے بڑے بنگلے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے خود دیکھے ہیں آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں، کہاں سے آیا ان کے پاس پیسہ ہے؟ سب ان کا پیسہ ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے آیا، جو مجاہدین کے چندے کے ذریعے آیا، ہے نا۔ اس میں بہت سے کشمیری لوگ بھی، آج کشمیری سن لے، بہت سے کشمیری لوگ بھی جہاد کا پیسہ چوری کر کے کھاتے ہیں، اور لنڈن میں اور نیپال میں اور دنیا کئی ملکوں میں جا کے بسے وہ لوگ، اور ان کے بڑے بڑے دکانیں اور بڑے بڑے اسٹورس انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جہاد جو ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں بلکہ پیسوں کی چوری ہوئی ہے۔ بہت سے امیر مسلمان جو ہے وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ کشمیر میں یا مسلمان غیر کافر ملکوں میں مسلمانوں کے گھر جلتے ہیں، وہاں جب مدد پہنچائی جاتی ہے تو ان پہنچانے کے اندر وہ لوگ پیسہ چوری کرتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے نہیں ہیں، وہ نہ کشمیر میں پورا پیسہ پہنچتا ہے، نہ کافر ملکوں میں پیسہ پہنچتا ہے، بلکہ یہ جو پہنچانے والے وہی کھاتے ہیں بیچ میں سے، کچھ تو وہ عالم کھاتے ہیں، کچھ پہنچانے والے بیچ میں کھاتے ہیں، کچھ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا، اور جا کے اپنا آرام سے بیٹھے رہتے ہیں پیسے لے کے۔ تو یہ سب چوری کا دھندا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے جہاد میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اور جہاد میں برکت جب ہوگی جب وہ جہاد کرنے والا اپنے ملک میں سب سے پہلے اسلامی حکومت لائے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلط طریقے سے آپ جائیں گے نا، سیڑھی کے آخری
پائیدان پہ آپ پیر رکھیں گے گراؤنڈ فلور سے تو آپ گر بھی جائیں گے، مر بھی جائیں گے آپ. تو پہلی سیڑھی چڑھنا ہے وہ آپ کے ملک سے چڑھنا ہے. آپ کے ملک میں جو اسلام نہیں لایا ہے، آپ کشمیر آزاد کر کے کیا لائیں گے؟ وہ آزاد کشمیر میں تم نے کون سی حکومت لائی ہے اسلام کی؟ پہلے بتاؤ، 2 کمنٹس میں جواب. ٹھیک ہے، فالتو گیری کی باتیں کیوں کرتے ہیں ہم؟ کشمیر میں ہم حکومت لائیں گے، ہم آزاد کریں گے. آزاد کر کے کیا کرنے والے؟ کون سا اسلام کی خدمت کرنے والے آپ پہلے پاکستان میں آزاد کشمیر میں اور جتنے 58 مسلم ملک ہیں اس میں تو اسلام لاؤ پہلے. تب تم خالی زمینی لالچ کر رہے بس. کہ کشمیر کے اندر سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی ہم کو مل جائے گا، ہم کو وہ زمین مل جائیں گی، وہ جنت نظیر مل جائے گا. وہ یہ سب دنیائی لالچ ہے تمہارے نا. تم کو اسلام کی خدمت نہیں کرنی ہے. اسلام کی خدمت کرتے تو پہلے اپنے ملک میں اسلام لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بے باک کہتے ہیں پی کے کی حکومت اور ان کی فوج، ان کی آرمی، ان کی ISI اور ان کے علماء، ٹھیک ہے نا، ان کی نیت اسلام لانے کی اگر ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنے ملک میں اسلام لاتے. پہلے اپنے اسلام ملک میں لائے، پھر غیر مسلم ملکوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان سے باتیں کریں اور ان کے لیے جہاد کے لیے ابھاریں. تب وہ جہاد کے لیے دوڑے چلے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو غیر قانونی طور پہ کام نہ کرے، غیر اسلامی طور پہ کام نہ کرے، جس کا خمیازہ پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے تمہاری وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے حدیث کے اندر کہ وہاں سے ایک فوج نکلے گی خراسان سے، یعنی پاکستان سے، افغانستان سے. تو وہاں کی حکومتیں جو اسلامی نہیں ہیں تو وہاں پہلے اسلام تو لاؤ. اسلام لانے کے بعد جو ہے پھر آگے بات کرو. تب لوگ آپ کی باتوں پہ یقین بھی کریں گے اور اس میں اثر بھی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ٹھکائی کرے گا اور دوسری ایک قوم مسلمانوں میں اٹھائے گا جو یہ سب اسلامی حکومت وہاں آئے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ اللہ ٹھکائی کرے اور پورا دنیا میں پورا انسلٹ ہو جائے، جو آج بھی ہو رہا ہے نا. در در کی بھیک مانگ رہے ہیں. سعودیہ سے $1 ارب دو، اس سے $2 ارب دو، اس سے بھیک مانگو، اس سے بھیک مانگو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تم کو. گیس تم کو دیے، سونا دیا ہے، چاندی دیے، کپڑا دیا ہے، کاٹن دیا ہے نا، کوئی فروٹ دیا ہے، ڈرائی فروٹ دیا، کاجو بادام پستے، ہے نا. کیا نہیں دیا ہے تم کو؟ پاکستان کو ہر چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی تم بھیک مانگ رہے. ایسے کیسے تم بھکاری ہو؟ تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. ٹھیک ہے نا. علماء بھی جا کے بھیک مانگتے ہیں عربوں کے اندر. پورے اہل حدیث کے علماء جو عرب میں جا کے بھیک مانگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کو زکوٰۃ دو، ہم کو زکوٰۃ دو اللہ کے نام پہ. کیوں؟ اپنے ملک میں اپنے گھر میں رہو آرام سے، چلنے تو کام اپنے ایریا کے اندر. دوسروں سے کیوں پیسے مانگتے، بھیک مانگتے تم؟ اور دوسرا جو بھیک دے گا وہ تم کو اہل حدیث رکھے گا؟ وہ اپنے مسلک چلائے گا. کتنے اہل حدیث ہے جو اپنے مدرسے کے نام جو ہے وہ ابن تیمیہ اور کیا ابن حنبل رکھا ہوا ہے، مولانا کے اس علماء کے نام پہ رکھا ہوا ہے. حدیث کے نام پہ رکھا نہیں ہے نا. وہ اہل حدیث بھی اپنے مدرسے کا نام نہیں رکھ سکتے. وہ رکھتے ہیں کون سا؟ امام حنبل مدرسہ. یہ اہل حدیث کے مدرسے کے نام ہے. اور خطبہ دیتے ہیں کہ مسلک ہم مانتے نہیں ہیں، ہم غیر مقلد ہیں. تم کاہے کہ غیر مقلد؟ جھوٹ بولتے تم مقلد ہیں. کیونکہ جو پیسہ دے گا، حنبل والا پیسہ دے گا تو حنبل کا چلائے گا. وہ دیوبندی دے گا تو دیوبندی چلائے گا، بریلی ہے تو بریلی کا چلائے گا. تو شرم نہیں آتی تم کو؟ تم ان سے چندہ لیں گے، پیسہ لیں گے اور اپنے اہل حدیث کی مدرسے چلائیں گے. کیسے چلا سکتے تم؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے. تمہاری قول اور فعل میں فرق ہے. تو اس لیے جو ہے پہلے اپنے ملک میں، اپنے جسم میں، اپنے گھر میں اسلام لاؤ، پھر آگے بڑھو. یہی ایک قاعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابیوں کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی. اور اسی قاعدے پہ اسلام آگے پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تم نے تمہارا بھی بیڑا گرک کر دیا اور عام مسلمانوں کو بھی بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ پوچھے گا. اسی لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اسلام اپنے ملک میں لے کے آئے. اب رہی بات کہ جو بھی جہاد کرنا ہے اور جو بھی گروپ ہوتا ہے، اسلام کا قاعدہ ہے کہ ہر مسلمان امیر کے تحت چلے. چاہے اسے جہاد کرنا ہو یا کوئی بھی چیز کرنی ہے اسلام میں، امیر جو کہے گا اس کے ماتحت چلے. ٹھیک ہے. تو ادھر امیر ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ جتنے امیر اپنے آپ کو بول رہے ہیں، جو تبلیغی جماعت جاتی ہے بولتے یہ ہمارا امیر ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ تو امیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ امیر اس کو بولتے ہیں جو امیر المومین، پورے مسلمانوں کا امیر ہو، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو قرآن حدیث پہ چلتا ہے، وہ ہے ہی نہیں مسلمان کا۔ یہ مسلمان کا 58 ملک ہے، یہ 58 ملک ایک امیر کے تحت آ جائے، ان کا ایک ہی پاسپورٹ ہو، ایک ہی کرنسی ہو، ایک ہی حکومت ہو، جب جا کے جو ہے آپ پوری اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا اس سے لرز جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پوری کافر قوم جیسے ہلنے لگ جائے گی، ڈرے گی وہ۔ آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں، پھر ملکوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ایریا میں، پھر مسلمان گروپ اور چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے، اس میں وہ آپس میں جھگڑوں میں وہ الجھی ہوئی ہے، اور کافر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اتنی بھی تم کو شرم، اتنی بھی عقل نہیں ہے تم کو، اتنی پالیٹکس نہیں ہے ان علماء کو بھی، حکمرانوں کو بھی، کہ ہم کو لڑایا جا رہا ہے آپس میں۔ تم ایک پلیٹ فارم پہ آؤ نا، تمہارا مسلک پھسلک جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تم چاہے اہل حدیث ہو یا سلفی ہو، سب غلطیاں، اہل حدیث میں بھی غلطیاں ہیں، سلفی میں بھی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے 10 جو ہے علماء ہے، اور 10 امیر ہے، 10 ان کے اپنے الگ الگ جماعت ہے، تو وہ ہر ایک جماعت ایک دوسرے کو تانے اور تان کرتے رہتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں آپس میں، ہے نا، ایک دوسرے سے ملاپ نہیں ہے نا، ملاقات نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے ویسے ہی ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے، عرب میں بھی ویسے ہی ہے، سلفیوں کے اندر بھی یہ حال ہے۔ تو یہ اپنے اپنے گھروں میں رکھو، تم مسلمانوں کو مت الجھاؤ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی قانون رکھو، ایک مشاورتی کمیٹی بناؤ، ایک امیر المومنین بناؤ، اور ایک قاعدہ رکھو، قرآن اور صحیح حدیث، بس کوئی مسئلہ پھسلا ادھر چلے گا نہیں، تب جا کے جو ہے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، اور یہی اسلام کا صحیح قاعدہ ہے۔ تم اس قاعدے سے ہٹ کے کریں گے تو تم خالی الجھتے رہیں گے، قیامت تک الجھیں گے اور جہنم میں جائیں گے، سب سے زیادہ تم نچلے درجے میں رہیں گے۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ علماء سو ہے، سو غلطی کرنے والے، جو غلط علماء ہے وہ جہنم میں جائے گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کتے ہیں، کتے کا نام لیا گیا ہے قرآن کے اندر، کتا کہا گیا ان کو، ڈاگ، وہ بارکنگ ڈاگ ہے، خالی بھونکتے رہتے ہیں، بھوں بھوں کرتے ہیں وہ لوگ، ٹی وی پہ آ کے بھوں بھوں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، 0/0، سب بکواس بازی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تم اصل چیز کی طرف نہیں جاتے، اصل چیزیں اپنی حکومت پہلے قائم کرو، ٹھیک ہے نا۔ تم کو سبسکرائب چاہیے، ویورز چاہیے، اس کے پیچھے لگے ہوئے رات دن 24 گھنٹے اسی میں لگے ہوئے، کیا کرنا ہو سبسکرائب کرو ویور کو، اصل بات تو تم بتاتے نہیں۔ تم نے کبھی غزوہ ہند و جہاد کے بارے میں بات کی ہے میڈیا پہ آ کر؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری حکومت آنے والی ہے، وہ 14 سال سے نماز پڑھے، حکومت لائی تم نے آج تک؟ بکواس بازی کرتے بیکار کی۔ ہر آدمی جو ہے وہ چھوٹی سوچ میں لگا ہوا ہے، بس عرب میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کی چھوٹی سی سوچ ہے بس، کہ میں جاؤں گا ایک اپنے ملک میں، وہاں ایک مسجد میں امامت کروں گا، خطبہ دوں گا، اس سے کچھ چندہ جمع ہو جائے گا، کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے، میں کھاؤں گا، اپنی زندگی گزاروں گا۔ یا بہت زیادہ پڑھا ہے تو وہ کوئی ایک چندے میں تھوڑا سا مدرسہ کھولے گا، اور مدرسے سے وہ اپنا دھندا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی بڑی سوچ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بڑی سوچ لے کے چلتے ہی نہیں ہے۔ بڑی سوچ یہ ہے کہ جہاں ہے وہاں اسلام لانا ہے، اسلامی حکومت لانا ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ان کو، ڈرپوک علماء ہے سب وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی شان و شوکت دکھاتے ہیں، یہ اوڑھنیاں، یہ لال اوڑھنی وڑنی سب اڑا دو، یہ کوئی فائدے کی نہیں ہے، اس سے تمہاری حکومت نہیں آنے والی۔ تمہیں یہ سب آنکھیں ڈھانک کے جو ہے وہ رکھیں گے، تو آج کا زمانہ جو ہے وہ لڑائی کا ہے، تم تو کہاں سے گولی آ رہی، کہاں سے دشمن آ رہا، تم کو دکھے گا ہی نہیں۔ تم نے تو اوڑھنی لگائی ہوئی سب طرف، ہر عالم نے جو ہے وہ اوڑھنی لگائی سامنے، ہے نا، اور لال رومال، لال دوپٹہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ 24 گھنٹے الرٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تم خطبہ دیتے تھے بھی تم پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، تو تم کہاں سے دیکھیں گے؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے سب پردے لگے ہوئے ہیں لیڈیز ٹائپ، تو یہ سب نکال دو، خرافات بنائی ہوئی تم نے، مذاق بنایا ہوا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ کہاں سے لایا یہ؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس یہ سبھی؟ قرآن حدیث کی مطلب کوئی دلیل نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پہ تمہارے جو ہے غیر اسلامی کام ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے اندر نیت تمہاری غیر اسلامی ہے، تم باہر نکلتے مسجد سے تو گاڑیاں کھڑی ہے، یہ کھڑا ہے، شان و شوکت، تمہارے بنگلے، سب کچھ کیا لگا ہوا ہے سب۔ ایک پلیٹ فارم پہ تم اپنے، ایک پلیٹ فارم پہ اہل حدیث کو نہیں لا سکتے، اپنے علماء کو نہیں لا سکتے، اہل حدیث کی جماعت جو ہے 6 7 ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکتے، تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لائیں گے؟ پہلے یہ سوچو، سلفی لوگ بھی اور اہل حدیث بھی، کیونکہ وہی بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل
حدیث و قرآن پہ چلتے ہیں، تو صحیح حدیث قرآن پہ چلتے ہیں، تو پھر تمہاری جماعت اتنی کیوں ہے؟ تمہارے مدرسے اتنے کیوں الگ الگ بنے ہوئے، الگ الگ نام سے بنے ہوئے؟ ان کی تمہارے امیر جو ہے 6 6 7 7 کیوں ہے؟ ایک امیر کیوں نہیں ہے؟ اور ہر امیر ایک دوسرے کو تانا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سلفی جو ہے ایک دوسرے کے امیر کو تانا دیتا ہے، اور آپس میں جھگڑے ہیں، تو کس کو بیوقوف بناتے تم؟ تو صحیح مسلمان وہی ہے جو حق بات کرے، بادشاہ کے سامنے بھی اور ان علماؤں کے سامنے بھی، اور مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے خلفائے راشدین کے ٹائم پہ، مسجد میں کھڑے ہو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے لوگوں کو کہتے تھے، امیر المومنین تھا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے خطبے کے دوران مسجد کے اندر ڈائریکٹ بلایا، خالی آدمیوں نے نہیں کہا ہے، عورتوں نے بھی کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو، جاؤ حدیث پڑھو، اے عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا اس عورت کی بات کو، تو یہاں تو آدمی کو بولنے دیتے تو عورتیں کہاں بولے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مسجد میں بھیجتے ہی نہیں عورتوں کو، تو وہاں تو مسجد میں بھیجتے ہیں عورتوں کو، حدیثیں ہیں، تو بازاروں میں بھیجیں گے عورتوں کو، مسجد میں نہیں بھیجتے، یہ ایسے علماء ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عورتوں کو جہاں سیکھنا ہے وہاں سکھاتے نہیں، نہ گھر میں سکھاتے ہیں اور نہ مسجد میں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے نہیں جاتے نماز پڑھنے، بازار میں جائیں گے، ڈانس پارٹی میں جائیں گے، شادی ہال میں جائیں گے، وہاں ڈانس کریں گے، شرم نہیں آتی تم کو؟ بے شرمی کی طرح بات کرتے ہیں کہ مسجد نہیں، مسجد بہت عورتوں سے، عورتیں کیا گندی ہے؟ تمہاری مائیں گندی ہے؟ عورتیں گندی تم بولتے ہیں، تم مسجد میں لے کے جاتے، نہیں گندی رہتی وہ، ہے نا، ان کو بچے سنبھالنے رہتے ہیں، اچھا تو تم کو کیا سنبھالنا رہتا ہے؟ تم کیوں آتے مسجد میں؟ یہ سب بہانے بازی ہے خالی، مارکیٹ میں جانے کے لیے تو ان کو بچے نہیں سنبھالنے رہتے ہیں، برابر جاتے ہیں مارکیٹ میں، شادی ہال میں جب جانا رہتا ہے، جب سب عورتوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو لے کے جاتے ہیں، تو مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو کس نے منع کیا تم کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ سب چوچلے بازی ہے نا، یہ ناٹک ہے، ان ناٹکوں کو بند کرو آپ، اور صحیح اسلام لاؤ اپنے ملک کے اندر، صحیح، ہے نا، مسجدوں میں ڈانس ہو رہا ہے تم سزا دو ان کو، پاکستان کی مسجد میں ڈانس ہو رہا ہے، فلمائی جا رہی ہے، ہیرو ہیروئن گانا گا رہے ہیں اس کے اندر، شرم نہیں آتی تم کو؟ ہے نا، وہ عمران خان جو ہے مندر تعمیر کر رہا ہے، ادھر جو ہے سکھوں کے جو ہے گرودوارے تعمیر کر رہا ہے، تو کہ مسلمان اس لیے آئے ہوئے کافروں کے جو ہے وہ گرجا گھر اور ٹیمپلس اور مندریں اور جو ہے سکھوں کے گرودوارے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، توڑنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ مسلمان اسلام نافذ کرنے کے لیے بزور، اللہ تعالیٰ کے رسول نے مورتیاں توڑی اور تم مورتیاں لگانے جا رہے ہیں، اور دبئی میں مورتی لگائی جا رہی ہے، ادھر بھی مندر بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، منزلیں عمارتیں بن رہی ہیں عربوں کے اندر اونچی اونچی، ہے نا، رسول نے منع کیا ہے اونچی اونچی عمارتیں مت بناؤ، تو بنا رہے ہیں، ایک فلور بھی رہا تو وہاں دعوت قبول نہیں کی رسول نے، جب اس صحابی نے فلور توڑ دیا اوپر کا، صرف گراؤنڈ فلور رہا، تب جا کے رسول نے قبول کیا ہے دعوت کو، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہی جو باتیں ہیں اپنے ملک میں تم نافذ نہیں کرتے ہیں، اور تم جو دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، اس کے ملک کو فتح کریں گے، کیا کریں گے فتح کر کے؟ وہی نافذ کریں گے جو تمہارے ملکوں میں ہے خرافات، ٹھیک ہے نا، فائدہ کیا ہوگا وہ آزادی کا؟ یہ 25 کروڑ مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، حملہ کر کے آزاد کر بھی لیا، 1000 سال تک بھی تو آزاد کیا تھا نا، بہت سے 1000 سال تک حکومت کی مسلمانوں نے، تو کیا انہوں نے اکھاڑا ادھر جا کے؟ ٹھیک ہے نا، کون سی اسلامی حکومت لائی انہوں نے؟ تو پہلے سدھرو، اور پھر جو ہے پہلے اپنے ملک کو سدھارو، پھر دوسرے ملک پہ حملہ کر کے اور اس کو فتح کرو، اور وہاں بھی وہی نافذ کرو جو قرآن اور صحیح حدیث کہتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی چوتھی قسط میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ فی امان اللہ۔